ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والا فتنہ جسے دنیا اسلام مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے نام سے جانتی ہے، آج میں اور آپ قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے کے نام سے اس فتنے کو جانتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، مرزا غلام قادیانی نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، مرزا غلام قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ میں آج کے پروگرام کی مناسبت سے جن کی نسبت حسن و حسین کی طرف ہے، جن کی نسبت علی المرتضیٰ کی طرف ہے، جس کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف ہے، میں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ان شہدائے اسلام کے تقدس کی نظر کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کی ان اشخاص مقدسہ کی طرف جو بد زبانی ہوئی، جو گستاخیاں ہوئی، مرزا غلام قادیانی نے جہاں اور گستاخیاں کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، حسن و حسین نبی کے گھر کے چراغ، نبی کے گھر کے پھول، نبی کے گھر کے آنگن کی رونق، ان کے خلاف مرزا غلام قادیانی نے جسارت کی۔ جو شخص اللہ کی ذات میں توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جو شخص نبی کی ذات کے متعلق توہین کا منکر ہوتا ہے، یہی مرزا غلام قادیانی حضور علیہ السلام سے قوی ترین نسبت رکھنے والے علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا فتنہ اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے، حضرات حسنین کے خلاف چلتے پھرتے بغض کا نام ہے، علی المرتضیٰ کی چلتی پھرتی توہین کا نام قادیانیت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خلاف چلتی پھرتی اہانت کا نام فتنہ قادیانیت ہے۔ آج میں اور آپ حسن و حسین سے، علی المرتضیٰ سے، سیدہ فاطمہ سے، اہل بیت اطہار سے محبت کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے مجھے علی سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے فاطمہ سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے حسن سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے حسین سے محبت ہے۔ تو پھر خدا کی قسم میرا یہ بھی دعویٰ ہونا چاہیے جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو حسن سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو حسین سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو علی کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو فاطمہ کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو حسن کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو حسین کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں۔ اگر قادیانیت کا وجود اطہار بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر ان سے محبت رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نعرے تکبیر، شان اہل بیت عظام، شان حسنین کریمین۔ بات سمجھیے، میرے موقف کو لے کر جائیے، میرے نقطہ نظر کو لے کر جائیے۔ میں آپ سے نعرے کا متلاسی نہیں ہوں، میں آپ سے نعرے کا متوقع نہیں ہوں کہ آپ میری بات پر نعرہ لگائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے ضرورت اس بات کی ہے، یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، آپ نے پیغام شہدائے اسلام لیا نہیں، یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، آپ نے زندگی بدلنے کا ارادہ کیا نہیں، یہ کروڑوں کا خرچہ ہوا، دن رات صبح شام ایک کر کے یہ مجلس لگائی، آپ خالی آئے اور خالی چلے گئے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر دھرتی پر ابو بکر کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اگر دھرتی پر عمر فاروق کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ زبیر، اسلام کی آفتاب و مہتاب کی خدا نہ کرے اگر توہین ہو وہ برداشت نہیں کی جاتی۔ مجھے بتایا جائے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، فاطمہ
فاطمہ الزہرا کو اپنے سر کا تاج مانتا ہو, حضرات حسنین کریمین سے محبت اپنا ایمان مانتا ہو, جب مجھے علی سے محبت ہے, فاطمہ سے محبت ہے, حسن و حسین سے محبت ہے, تو پھر خدا کی قسم جن سے مجھے محبت ہے جب ان کے خلاف کوئی بولے گا میرا تن من دھن اسے قبول نہیں کر سکے گا. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کی اس دھرتی پر عزت ہو, پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر ابو بکر کی بھی عزت ہو. جب میں یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر فاطمہ کی عزت ہو, پھر میں یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر عائشہ کی بھی عزت ہو. جب اس دھرتی پر حسن و حسین کی عزت چاہی جاتی ہے تو پھر میرا ایمان کہتا ہے اس دھرتی پر اصحاب پیغمبر سب کی عزت ہونی چاہیے. کیا یہ میرا موقف جذباتیت پر مبنی ہے یا میرے ایمان کی عکاسی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی دعوت ہے. ہم ہر آنے والے مسلمان کو, ہر سننے والے کان کو, ہر شعور رکھنے والے انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ اور میں اپنے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیں. میں نے آپ کے سامنے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق اتنی بات عرض کی. مرزا غلام قادیانی نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کی. مرزا غلام قادیانی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی. قادیانیت کا فتنہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا. پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں نے اقتدار کے خواب دیکھنا شروع کیے. 1952 کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے ایک بیان دیا کہ بلوچستان سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے, کوشش کر کے قادیانی ایک صوبے پر اپنی حکومت قائم کرے, کم از کم ایک صوبہ ہو جہاں پر قادیانی حکومت قائم ہو جائے. 1970 کے الیکشن ہوئے, ایک دایاں بازو تھا, ایک بایاں بازو تھا. دایاں بازو اسلام پسند لوگوں کو کہا جاتا تھا, بایاں بازو لبرل قسم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا. قادیانیوں نے 1970 کے الیکشن میں اس وقت کی مضبوط ترین پارٹی کی حمایت کی. جناب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آ گئے, وہ الیکشن جیت گئے. 1973 کے اندر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر بھی یونین کے انتخابات ہو رہے تھے. دایاں بازو اور بایاں بازو کی اوپر تقسیم تھی, نیچے یونین کے الیکشن میں بھی دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم ہوئی. 1973 کے اندر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر یونین کے انتخابات ہو رہے تھے. دایاں بازو اسلام پسند لوگوں کا تھا, بایاں بازو ترقی پسند لوگوں کا تھا. بائیں بازو والوں نے ذرا ترقی کا نعرہ زیادہ لگا دیا. صرف یہی نہیں کہ قادیانیوں کی حمایت کی بلکہ قادیانی کینڈیڈیٹ بنا کر بھی کھڑے کر دیے گئے. دائیں بازو والوں نے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آواز لگائی, فتنہ قادیانیت کے استحصال کی آواز لگائی. میرے رب کے کرم کو دیکھیے, 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک وفد چناب نگر سے ہوتا ہوا نادرن ایریا کی طرف سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ وہ دور تھا جب ربوہ کی سرزمین پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہائے میں اپنا درد دل کس کے سامنے رکھوں. یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا, لاکھوں جانیں قربان کر کے لیا گیا. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا, پہلا گورنر موڈی کو بنایا گیا. اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کر دیا گیا. پھر یہی پاکستان ہے, یہی ربوہ ہے جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے. اس میں مرزا ناصر کو پاکستان کی پاک فضائیہ کے طیارے سلامی دیا کرتے تھے. 22 مئی 1974 کو اسی ربوہ اسٹیشن پر جس کا نام چناب نگر ہے ٹرین رکتی ہے. قادیانی اسلام مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, مرزا غلام قادیانی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اسلام کے خلاف نعرہ لگے, مرزا قادیانی کے حق میں نعرہ لگے, ختم نبوت مرد آباد کے حق میں نعرہ لگے. ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے دل و دماغ کی تختی پر اس کے پیغمبر کا سبق محفوظ کیے ہوئے تھے. فتنہ قادیانیت سے واقف تھے, ابو بکر و عمر کی شان سے واقف تھے, ابو ہریرہ کی شان سے واقف تھے, عثمان غنی علی المرتضیٰ کی شان سے واقف تھے, مرزا غلام قادیانی کے کفریہ عقائد سے واقف تھے. ادھر قادیانیوں نے قادیانیت کی تبلیغ کی, ادھر اسلام کے متوالوں نے, اسلام کے جام بازوں نے, نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ نے اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے, ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے, مرزا غلام قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے.